السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، امید ہے کہ آپ سے سلامت ہوں گے، خیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم نے نیا سبق پڑھنا ہے۔ سبق کا نام ہے شری رام چندر جی۔ یہ کسی بچے نے اس رام لفظ پہ یہ انک ماری ہے، لڑ سے وہ لکھا ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اپنی کتاب کو خراب نہیں کرنا چاہیے۔ تو آج کا جو سبق ہے ہمارا شری رام چندر جی، یعنی رام چندر جی بہت ہی بڑا نام، بہت ہی مشہور نام، بہت ہی بہترین نام ایک شخصیت کا۔ تو ان کے بارے میں آج جانیں گے، ان کے بارے میں ہم آج پڑھیں گے۔ تو سبق پڑھنے سے پہلے میں نے آپ سے پہلے ہی کہا ہے، کئی مرتبہ میں کہہ چکا ہوں کہ جو مشکل الفاظ پیچھے فرہنگ دے کے ہوتا ہے ان کو پہلے ہی پڑھنا چاہیے۔ تو لفظ مانے جانے کی کوشش کریں گے۔ اوتار کا مطلب ہوتا ہے بھگوان کا روپ یا خدا رسیدہ آدمی، بزرگ آدمی کہیں گے ہم۔ بطن کہتے ہیں پیٹ کو، وارث کہتے ہیں میراث لینے والا، یعنی جس کو وراثت ملے۔ جیسے باپ کی وراثت بیٹی اور بیٹے کو ملتی ہے، تو بچے اپنے والدین کے وارث ہوتے ہیں، اسی طرح والدین کی جائیداد کا حقدار۔ غنیمت کا مطلب ہوتا ہے مناسب، یعنی غنیمت جاننا، مناسب جاننا۔ بن باس، بن کہتے ہیں جنگل کو، بن باس ہوا جنگل میں رہنا، گھر سے نکال دینا یا جلا وطنی کرنا، یعنی اپنے گھر سے نکالنا اور جنگل میں رہنا، اس کو کہتے ہیں بن باس۔ یہ ہم جانیں گے، یہ رام چندر جی کے متعلق ہے یہ لفظ بالکل۔ تو یہ ہم جانیں گے بن باس کیا ہوتا ہے، سبق پڑھتے پڑھتے ہمیں خود پتہ چلے گا۔ فرما بردار، حکم ماننے والا۔ تعمیل، عمل میں لانا، یعنی عمل کرنا کسی چیز پہ۔ بترجہ اتم، بترجہ اتم کا مطلب ہوتا ہے اونچے درجے کا، کامل درجے کا، مکمل طور پر، یعنی اچھی طرح۔ کھڑاؤ، جس کو ہم کشمیری میں کہتے ہیں کھراؤ، تو اردو میں بھی اس کو کھڑاؤ ہی کہتے ہیں۔ تو آج کل استعمال نہیں ہوتی ہے، لیکن اگر آپ اپنے بزرگوں سے پوچھیں گے کھڑاؤ کیا ہوتی ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے یہ لکڑی کی بنی ہوئی جوتی یا چپل جیسی چیز ہوتی ہے، یعنی لکڑی کی چپل سمجھو آپ، کھڑاؤ کہتے ہیں۔ خفا ہونا، ناراض ہونا۔ بیس بدلنا، تو سوانگ بھرنا، روپ بدلنا۔ بیس بدلنا کا مطلب سمجھتے ہیں آپ کہ بیس بدلنا، کوئی اگر داڑھی کے بغیر ہے انسان تو وہ اپنے چہرے پر وگ لگائے گا، یعنی نکلی داڑھی لگائے گا، تو اس کا بیس ہی بدل جائے گا، پہچان میں نہیں آئے گا۔ کچھ حلیہ اس طرح تبدیل کرنا کہ اصل پہچان چھپ جائے، اس کو بولتے ہیں بیس بدلنا۔ خونریز، خونریز ہوا خون بہانے والا۔ ہم کہیں گے خون ریز جڑپ، یعنی ایسی جڑپ جہاں پہ خون بہے گا یا بہنے والا ہو۔ دیپ کہتے ہیں چراغ کو۔ دسہرہ یا لنکا پر رام چندر جی کی فتح مندی کا دن، یہ دسہرہ ہندوؤں کا ایک بڑا تہوار ہے۔ یہ منایا جاتا ہے دسہرہ جب رام چندر جی نے راون پر فتح پائی، لنکا پر فتح پائی۔ اس خوشی میں اس دن کو دسہرے کا دن منایا جاتا ہے ہر سال۔ دیپاولی یہ بھی ہندوؤں کا بڑا تہوار ہے۔ کارتک کی 15 تاریخ کو منائے جانے والا، یعنی کارتک کا مہینہ جو ہوتا ہے تو کارتک کے مہینے کی 15 تاریخ کو یہ منایا جانے والا تہوار ہوتا ہے، جس پر چراغاں کیا جاتا ہے، یعنی جس پر یہ چراغ جلائے جاتے ہیں، مکان کو، دکانوں کو، سڑکوں کو، ہر جگہ چراغ جلائے جاتے ہیں، ہر جگہ چراغوں سے ہر ایک چیز کو سجایا جاتا ہے، اس کو بولتے ہیں دیپاولی۔ تو آج ہم سبق پڑھیں گے، شروع کریں گے رام چندر جی، یعنی رام چندر جی کے بارے میں آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ رام چندر جی ہندوؤں کے اوتار ہیں۔ تو رام چندر جی ہندوؤں کے اوتار ہیں، یعنی ہندوؤں کے بھگوان ہیں، ہندوؤں کے دیوتا ہیں۔ دوسرے مذاہب کے لوگ بھی ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تو دوسرے مذاہب کے لوگ، چاہے مسلمان ہو، چاہے کرسچن ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے بودھ ہو، ہر مذہب کا انسان رام چندر جی کو بڑی ہی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ جس طرح
پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو باقی مذاہب کے لوگ، چاہے ہندو ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، بودھ ہو یا جین دھرم کے لوگ ہو، تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی ہی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اسی طرح رام چندر جی کو جو ہندوؤں کے اوتار ہیں اس کو بھی باقی مذاہب کے لوگ بڑی ہی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. رام چندر جی اجودھیا کے راج دشرت کے بیٹے تھے. یعنی ایودھیا جسے ہم آج کہتے ہیں، ایودھیا کا راجا تھا. ہندوستان کی آزادی سے پہلے ہندوستان کے بہت سارے الگ الگ خطے تھے. ہر خطے کا اپنا راجا ہوا کرتا تھا، ہر خطے کا اپنا بادشاہ ہوا کرتا تھا. آزادی سے پہلے نہیں، بلکہ مغلوں کے آنے سے پہلے، آزادی سے پہلے نہیں، مغلوں کے آنے سے پہلے ہندوستان میں بہت ساری سلطنتیں تھیں، بہت ساری حکومتیں تھیں. تو یہ تو کچھ ہزار سال پہلے کی بات ہے، بہت پہلی بات ہے. ان دنوں ایودھیا الگ رجواڑا تھا. وہاں کا راجا جو تھا اس کا نام تھا راجا دشرت. تو راجا دشرت کے بیٹے ہیں رام چندر جی. راجا دشرت جو ایودھیا کے راجا تھے اس کا بیٹا تھا. راجا دشرت کی 3 رانیاں تھیں، کوشلیا، کیکی اور سمترا. تو اس راجا کی 3 بیویاں تھیں. چونکہ راجا کی بیوی کو کہتے ہیں رانی، تو یہ راجا کی 3 رانیاں تھیں. ایک کا نام تھا کوشلیا، دوسری کا نام تھا کیکی اور تیسری کا نام تھا سمترا. ان تینوں رانیوں سے 4 بیٹے ہوئے. تو ان تینوں رانیوں سے راجا دشرت کو 4 بیٹے ہوئے. رام چندر، بھرت، لکشمن اور دشرت بھرت، لکشمن اور شتروگن. رام چندر جی بڑی رانی کوشلیا کے بطن سے تھے. یعنی یہ 4 جو بھائی تھے، رام چندر، بھرت، لکشمن اور شتروگن. 4 بھائی، رام چندر، بھرت، لکشمن اور شتروگن. یہ 4 بھائی تھے لیکن ان کی مائیں الگ الگ. رام چندر جی بڑی رانی کوشلیا کے بطن سے تھے. تو سب سے بڑی رانی تھی کوشلیا، اس کے بطن سے یعنی اس کے پیٹ تھے رام چندر جی. بھرت کیکی سے، یعنی جو بھرت تھا وہ کیکی سے پیدا ہوئے تھے. یعنی کوشلیا کا بیٹا رام، کیکی کا بیٹا بھرت. جبکہ لکشمن اور شتروگن سمترا کے بیٹے تھے. اور سمترا کے 2، یعنی کوشلیا کا ایک بیٹا شری رام چندر جی، کیکی کا ایک بیٹا بھرت اور سمترا کے 2 بیٹے لکشمن اور شتروگن. یہ آپ یاد رکھیں گے. ان میں رام چندر جی سب سے بڑے تھے. تو سب سے بڑے کون تھے؟ شری رام چندر جی. یعنی چوتھے 4 بھائیوں میں سے شری رام چندر جی سب سے بڑے تھے. وہ بڑے نیک، بہادر اور عقل مند تھے. جو رام چندر جی تھے وہ نیک بھی تھے، بہادر بھی تھے، عقل مند بھی تھے. دستور کے مطابق راجا کے تخت کا وارث بڑا بیٹا ہوا کرتا تھا. جو عام رواج تھا، جو دستور تھا، اس کے مطابق بادشاہ کے بعد بادشاہ بننے والا اس کا بڑا بیٹا ہی ہوتا تھا. یعنی اگر بادشاہ حکومت چھوڑتا یا بادشاہ کی وفات ہوتی یا بادشاہ کسی طرف سے حکومت سے الگ ہو جاتا تو اس کی جگہ پہ اس کا سب سے بڑا بیٹا اس حکومت کا، تخت کا، راجا بننے کا، بادشاہ بننے کا حقدار ہوا کرتا تھا. تو راجا دشرت بھی اپنے بعد اپنا راج پاٹ رام چندر جی کو ہی سونپنا چاہتے تھے. چونکہ رام چندر جی عقل مند بھی تھے، نیک بھی تھے، بہادر بھی تھے. اور دستور کے مطابق یہ جو حکومت تھی، یہ جو بادشاہی تھی، انہی کو ملنے والی تھی. تو راجا دشرت بھی اپنے بعد اپنا راج پاٹ یعنی اپنا یہ جو کاریہ کرتا ہے حکومت کا، انہی کو سونپنا چاہتے تھے، انہی کو راجا بنانا چاہتے تھے. لیکن کیا ہوا؟
جب کیکی کو راجہ دشرتھ کی اس خواہش کا پتہ چلا تو وہ بڑی خفا ہوئی. لیکن کیکی کو پتہ چلا. کیکی چونکہ شری رام چندر جی کی اپنی ماں نہیں تھی. کیکی کا جو بیٹا تھا اس کا نام تھا بھرت. تو کیکی شری رام چندر جی کی سوتیلی ماں تھی، اپنی ماں نہیں تھی. تو جب کیکی کو یہ معلوم ہوا راجہ دشرتھ کی بھی یہی خواہش ہے کہ وہ شری رام چندر جی کو بادشاہ بنانا چاہتے ہیں، تو وہ بڑی خفا ہو گئی، بڑی ناراض ہو گئی، وہ بڑی پریشان ہو گئی. وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کا سوتیلا بیٹا رام چندر اجودھیا پر راج کرے. وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کا سوتیلا بیٹا راج کرے. وہ چاہتی تھی کہ اس کا اپنا سگا بیٹا بھرت راج کرے. وہ اپنے حقیقی بیٹے بھرت کو راج گدی پر دیکھنا چاہتی تھی. راج گدی ہوا تخت، یعنی وہ اپنے بیٹے، سگے بیٹے، وہ بھی اس کے بیٹے تھے لیکن تھے سوتیلے، کیونکہ وہ دوسری بیوی سے تھی. اس کا اپنا جو اپنے بطن کا بیٹا تھا بھرت، وہ چاہتی تھی وہ یہ چاہتی تھی کہ اس کا اپنا سگا بیٹا بھرت ہی بادشاہ بنے راجہ دشرتھ کے بعد. تو کیا ہوا؟ کیکی نے ایک بار راجہ کی جان بچائی تھی، جس کے بدلے میں راجہ نے ان کی ایک مانگ پوری کرنے کا وعدہ کیا تھا. تو ایک بار کیا ہوا تھا، کیکی نے کسی طرح سے راجہ دشرتھ کی جان بچائی تھی. تو راجہ دشرتھ نے اس سے کہا تھا کہ آپ مانگو، کیا مانگتی ہو، میں آپ کا ایک وعدہ پورا کرتا ہوں، جو آپ مانگو گی وہ شرط میں پوری کروں گا. یہ راجہ دشرتھ نے کسی مرتبہ کیکی سے کہا تھا جب کیکی نے اس کی جان بچائی تھی. تو کیکی نے اس موقع کو غنیمت جانا اور مانگ کی کہ رام چندر جی کو 14 برس کا بنواس دیا جائے اور بھرت کو گدی پر بٹھایا جائے. تو کیکی نے یہی مانگا بات اپنے خاندار سے، اپنے خاوند سے، راجہ دشرتھ سے، کہ آپ نے ایک بار وعدہ کیا تھا کہ مانگو، کیا مانگنا ہے، میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا. تو میں آج یہ مانگتی ہوں کہ آپ شری رام چندر جی کو 14 سال کے لیے جنگل بھیجیں، یعنی اپنے گھر سے نکالیں، بے دخل کریں اور اس کو 14 سال کے لیے جنگل بھیجیں. یعنی گھر میں اس کو 14 سال کے لیے نہیں رکھنا ہے، اور جو میرا اپنا بیٹا ہے بھرت، اس کو راجہ بنانا ہے. یہ کیکی نے فرمائش کی، جو بھی بہت ہی غلط فرمائش تھی، بہت ہی من گڑت فرمائش تھی، اور جو مطلب بالکل دستور کے مطابق بھی نہیں تھا، کیونکہ رام چندر جی کی نہ کوئی غلطی تھی نہ کچھ. اس کو بنواس کیوں بھیجا جائے؟ لیکن کیکی نے ایسا کہا، ایسی مانگ کر ڈالی. چونکہ راجہ دشرتھ وعدے کے پکے تھے، انہوں نے وعدہ کیا تھا. اب وہ اس تذبذب میں گرفتار ہو گئے کہ میں یہ وعدہ کیسے پورا کروں. تو راجہ دشرتھ چونکہ وعدے کے پکے تھے، اس لیے انہیں کیکی کی یہ ضد پوری کرنا پڑی. کیونکہ راجہ دشرتھ جو تھے وہ مطلب اپنے وعدے کے بڑے ہی پکے تھے، اس لیے انہوں نے کیکی کی یہ ضد کسی طرح سے پوری کی. راجہ دشرتھ نے رام چندر جی کو مجبوراً بنواس کا حکم دیا. تو راجہ دشرتھ نے رام چندر جی کو مجبوراً مطلب راجہ دشرتھ نہیں چاہتا تھا کہ اپنے اس بیٹے کو جو راج گدی کے لائق ہے، جو حکومت کے لائق ہے اور جس کا حق ہے بادشاہ بننا، اس کو بنواس بھیجا جائے، اس کو جنگل میں بھٹکنے کے لیے بھیجا جائے. نہ اس کی کوئی خطا تھی نہ کوئی غلطی تھی. کیوں بھیجا جائے؟ تو مجبور ہو کے راجہ دشرتھ نے اس کو ایسا حکم دیا کہ آپ ایسا کرو. تو رام چندر جی کو بنواس کا حکم دیا گیا. یعنی اب رام چندر جی کو گھر چھوڑنا ہے، جنگل میں 14 سال کے لیے رہنا ہے، اور اس کی جگہ پر اب بھرت کو راجہ بنانا ہے. رام چندر جی فرما بردار تھے. رام چندر جی بڑی ہی فرما بردار تھے، زبردست فرما بردار تھے. ورنہ وہ وہاں پہ کہہ سکتے تھے میں کیوں جاؤں، میں کیوں سزا کاٹوں، میں کیوں جنگل جاؤں، یہ مطلب حکم صحیح نہیں ہے، یہ فیصلہ صحیح نہیں ہے.
لیکن وہ بڑے ہی فرما بردار تھے. نیکی، ایمانداری اور سچائی کا جذبہ ان کے دل میں بدرجہ اتم موجود تھا. بڑے ہی فرما بردار تھے، بڑے ہی سچے تھے، بڑے ہی وفادار تھے، اور ان کے دل میں یہ جو سچائی کا جذبہ تھا وہ بالکل اتم درجہ یعنی اعلیٰ درجے کی سچائی ان میں موجود تھی. اپنے والدین کے حکم کی تعلیم کی، اور اپنے والدین جو ہے یعنی اپنی سوتیلی ماں اور اپنا باپ دونوں کے حکم کی تعمیل کی، اور ایودھیا کو چھوڑ کر بنواس کے لیے نکل پڑے. اور ایودھیا جسے ہم آج کہتے ہیں ایودھیا کو اس کو چھوڑ کر بنواس کے لیے نکل پڑے، یعنی اس کو چھوڑ کر اب وہ جنگل میں رہنے کے لیے نکل پڑے. اس کے ہمراہ ان کی بیوی سیتا اور بھائی لکشمن بھی تھی. تو اس کے ہمراہ اس کی بیوی بھی نکلی، شادی ہو گئی تھی رام جی کی ان دنوں. تو اس کی بیوی کا نام تھا سیتا، جسے ہم اکثر سیتا میاں کے نام سے جانتے ہیں. تو ان کے ہمراہ ان کی بیوی سیتا جی اور اس کا بھائی لکشمن بھی نکلے اس کے ساتھ. انہوں نے کہا ہم بھی یہاں محل میں نہیں رہیں گے، ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے. بیوی نے کہا میں آپ کی خدمت کروں گی، آپ ہی کے پاس رہوں گی، سختیاں آپ ہی کے ساتھ برداشت کروں گی، وہیں پہ جنگل میں یہاں پہ محل میں آپ کے بغیر کیا کروں گی. اور جو اس کا بھائی تھا لکشمن، تو اس نے کہا میں بھی آپ ہی کے ساتھ چلوں گا، ادھر ہی جنگل میں آپ کے پاس رہوں گا. تو بڑی ہی دلچسپ کہانی ہے، بڑی ہی دلچسپ واقعہ ہے. آپ اس سبق کو خود پڑھنے کی بھی کوشش کریں، اور میں بھی ساتھ ساتھ اس کو اچھی طرح سمجھانے کی کوشش کروں گا. امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. پچھلا سبق گفتگو کے آداب جو ہم نے پڑھے ہیں اس کو بھلے اور برے کی پہچان، جو سبق ہم نے پڑھا ہے گفتگو کے آداب نے بھلے اور برے کی پہچان، جو سبق ہم نے پڑھا ہے اس کے سوالات مکمل کیے ہیں. اس کی آپ کاپی بنائیں گے انشاءاللہ. تو ہم وہ چیک کرنے والے ہیں. تو آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.